ہر بندہ اپنے خدا کے ساتھ جہنم میں جائے گا. تو جس نے حضرت علی کو خدا مانا ہوئے گا تو ذرا پھیر کے دکھائے مولا علی کو جہنم کی طرف. ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے. خود جنت ان کی تلاش میں آئی. کریم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آل جنت و تشتاق الی ثلاثۃ علی نمبار و سلمان. تو جنت جن کے متلاشی ہو. ورنہ جس طرح کا استدلال اس عرفان حیدری نے کیا اس طرح کا استدلال تو مشرکین مکہ نے کیا تھا کہ عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں تو عیسائی جائیں گے جہنم کے اندر. تو کیا نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ بھی جہنم میں جائیں گے؟ ایسے لوگ آئیں گے جو پہلوں کو گالیاں نکالیں گے. فرمایا تم ان کی محفل سے دور رہنا, ان کی مجلس سے دور رہنا, ان کی صحبت سے دور رہنا, ورنہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور تمہیں بھی گمراہ کریں گے. عرفان حیدری نے استدلال کیا, وہ استدلال صدیوں پہلے ابن زبیری اور مشرکین مکہ کر چکے تھے. ہم عرفان حیدری کو وہی جواب دیتے ہیں جو صدیوں پہلے رسول اللہ نے دیا تھا. احمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز ناظرین و سامعین, چونکہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں بکثرت ہر جگہ ذکر اہل بیت ہو رہا ہے, اور ذکر اہل بیت سے جانے والے اس وقت دو گروہ ہیں, ایک اہل سنت و جماعت اور دوسرے اپنے آپ کو محبان اہل بیت کہلانے والے روافض, جن کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں بغض صحابہ, صحابہ اکرام پہ تان کرنا, تشنیع کرنا, صحابہ اکرام پہ الزامات لگانا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں غلط جو ہے وہ رپورٹیں عوام الناس کو دے کر ان کے ایمان کو خراب کرنا, حتیٰ کہ توحید پر حملہ کرنا. محبت اہل بیت کی آڑ میں اتنی محبت میں غلو کر دینا, توحید پر بھی حملہ آور ہو جاتے ہیں, رسالت پر بھی حملہ آور ہو جاتے ہیں, اور یہ آئے روز تماشا امت دیکھتی رہتی ہے. ایک ذاکر صاحب ہیں, پہلے ان کا کلپ سن لیں. ان کے عرفان حیدری صاحب آن جہانی ہو گئے, دنیا سے پردہ کر گئے ہیں, لیکن یہ اپنا کلپ بکثرت وائرل ہوتا ہے, اور جو شوشہ اس نے امت کے اندر چھوڑا ہے, بے شمار احباب نے میری طرف یہ کلپ بھیجا کہ یہ جو شوشہ چھوڑا ہے اس شوشے کا کیا جواب ہوگا. اس نے جو استدلال کیا ہے ربوبیت خداوندی پر حملہ کرنے کے لیے اور توحید خداوندی پر حملہ کرنے کے لیے اور معبود برحق پہ حملہ کرنے کے لیے, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی کو معبود بنانے کے حوالے سے اور نصیری عقیدہ کو پھیلانے کے حوالے سے جو اس نے شوشہ چھوڑا, اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے. پہلے عرفان حیدری کا یہ کلپ سن لیں, پھر انشاءاللہ میں اس پر تبصرہ کروں گا کہ یہ کس طرح عوام الناس کو اس نے بے وقوف بنایا, خود بھی بے وقوف جاہل, اور اس کو خود بھی سمجھ نہ آئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, بلکہ اگر یہ سمجھنے والے ہوتے تو کبھی بھی نہ بتاتے. میں تو جہالت ہی کہوں گا, یا جہالت ہے, اور اگر انہیں سمجھ ہے تو پھر اپنے محض دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر ان لوگوں نے اپنے ایمان کو داؤ پہ لگایا ہوتا ہے. پہلے یہ کلپ سن لیں, پھر انشاءاللہ اس پر میں تبصرہ کرتا ہوں. قیامت کے دن ہر بندہ اپنے خدا کے ساتھ جہنم میں جائے گا. جس نے جس کو خدا مانا ہوگا وہ اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا, اور جس نے علی کو خدا مانا ہوگا. کہنے لگا کہ خدا کہتا ہے کہ جو قیامت کے دن ہر بندہ اپنے خدا کے ساتھ جہنم میں جائے گا, تو جس نے حضرت علی کو خدا مانا ہوگا بھلا وہ بھیج کے دکھائے حضرت علی کو. یعنی کیا مطلب ہے, کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جنت میں جائیں گے اور یقیناً جائیں گے, تو پھر ان کو خدا ماننے والے کیسے دوزخ میں جا سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے جو جس کو خدا مانتا ہے وہ اپنے خدا کے ساتھ جہنم میں جائے گا. ہمارا تو خدا جنت میں جا رہا ہے, لہذا ہم تو جنت میں جائیں گے. بس بلے بلے یا علی مدد. اور آگے واہ 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 واہ. جو اس نے قرآن پاک کی آیت پڑھی اور استدلال کیا, میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ سورۃ الانبیاء, اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ الانبیاء کے اندر آیت نمبر ہے 98, 99 اور 100. ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے انکم وما تعبدون من دون اللہ حاصب جہنم, کہ بے شک تم یعنی اے مشرکین مکہ, مشرکین عرب, مشرکین دنیا, انکم تم سب, وما تعبدون من دون اللہ, اور اللہ کے علاوہ جن کی تم پوجا کرتے ہو, جن کی تم عبادت کرتے ہو, جن کو تم خدا مانتے ہو, حاصب جہنم, جہنم کا ایندھن بنے گے. یہ ہے وہ آیت جس پر عرفان حیدری نے استدلال کرتے ہوئے کہا ہر بندہ اپنے خدا کے ساتھ جہنم میں جائے گا. تو جس نے حضرت علی کو خدا مانا ہوئے گا تو ذرا بھیج کے دکھائے مولا علی کو جہنم کی طرف. بھئی کون بھیج رہا ہے؟ کوئی ہے پوری دنیا کے اندر؟ ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت میں مولا مرتضیٰ علی شیر خدا, خود جنت ان کی تلاش میں آئی. کریم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آل جنت و تشتاق الی ثلاثۃ علی نمبار و سلمان, کہ جنت 3 آدمیوں کے مشتاق میں ہے, حضرت علی کی مشتاق میں ہے, حضرت عمار کی مشتاق میں ہے, حضرت سلمان فارسی کے مشتاق میں ہے. تو جنت جن کے متلاشی ہو. اب وہ تو یقیناً جنتی ہوں گے, تو اب اس نے ٹیکا لگایا کہ چونکہ وہ جنت میں جائیں گے
اور ہر بندہ قیامت کے دن اپنے خدا کے ساتھ ہوگا، لہذا ہم نے چونکہ خدا مانا ہے اور وہ جنت میں جائیں گے، ہم انہی کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے۔ بس توحید نہیں بچتی نہ بچے، ہم تو حضرت علی کو خدا کہنے کے سبب بھی جنت میں چلے جائیں گے کیونکہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ اب اس بے وقوف کو یہ نہیں پتا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا انسان ہیں، انسان، جن اور ملائکہ یہ تینوں ذوی العقول ہیں، اور ذوی العقول کے لیے من کا لفظ آتا ہے اور ماں کا لفظ آتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے، یعنی جو بے جان چیزیں ہوں ان کے لیے ماں کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جو جاندار چیزیں ہوں گی ان کے لیے من کا لفظ ہوتا ہے۔ اور یہاں اللہ فرماتا ہے انکم وما تعبدون، ومن تعبدون نہیں کہا کہ تم اور تمہاری یہ بے جان چیزیں اور معبود، بے جان معبود یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ بات تو بے جانوں کی ہو رہی ہے، جانداروں کی نہیں ہو رہی، ورنہ جس طرح کا استدلال اس عرفان حیدری نے کیا، اس طرح کا استدلال تو مشرکین مکہ نے کیا تھا۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں انہوں نے کہا واہ 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 واہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود پھنس گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جن کو تم پوجتے ہو یہ سارے جہنم کا ایندھن بنیں گے، انتم لہا واردون، اور تم نے سب کے سب جو ہے اس کے اندر ضرور داخل ہو جاؤ گے۔ لو کانا ہؤلاء آلہۃ وما وردوہا، اور اگر یہ خدا ہوتے تو کبھی بھی جہنم میں داخل نہ ہوتے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس جہنم کے اندر تم سب ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، اس کے اندر ان کے لیے شور ہی شور ہوگا جہنمیوں کا، جہنمیوں کے لیے شور و غل، جہنم بھی چیخ رہی ہوگی اور ان کی بھی چیخیں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور شور اس قدر ہوگا کہ انہیں کچھ سنائی نہ دے گا اور وہ سن نہ سکیں گے نہ ایک دوسرے کی آوازوں کو، بلکہ شور جب اتنا غالب ہو جائے گا، ان سماعت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اب یہ بات ہو رہی ہے کن کی؟ غیر ذوی العقول کے لیے، ماں اور من کہتے ہیں ذوی العقول کے لیے، یہاں من کا تو لفظ ہے ہی نہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس مشرکین مکہ نے کہا اچھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اس جگہ پہ جو ہے وہ پھنس چکے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، تو عیسائی جائیں گے جہنم کے اندر، تو کیا نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ بھی جہنم میں جائیں گے؟ بقول عرفان حیدری کہ کوئی بھیج کے دکھائے حضرت عیسیٰ کو۔ اچھا آپ حضرت علی کو خدا مانیں، حضرت علی جنت میں جائیں، آپ پیچھے چلے جائیں گے، تو عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یقیناً جنت کے اندر جائیں گے، تو کوئی بھیج کے دکھائے عیسائیوں کو جہنم میں؟ چلیں کریں حل اس مسئلے کو عرفان حیدری صاحب، اب آپ تو جا چکے ہیں جہاں آپ جا چکے ہیں، میں کیا کہوں؟ یہ انہوں نے استدلال پیش کیا تھا بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر، تو نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگے الاستثناء والی آیتیں نہیں پڑھی، میں نے تو استثناء کیا ہے، خود ان کا استثناء کیا ہے پیغمبران خدا کا۔ جیسے آگے آیت ہے 102، 101 اور 102 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنی، بے شک وہ لوگ جن کے لیے جو ہے وہ پہلے سے ہی حسنہ کا وعدہ ہو چکا ہے اور حسنہ کا فیصلہ ہو چکا ہے اور انہیں خوشخبری مل چکی ہے، الحسنہ یعنی جنت کی، اور وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام۔ اولئک عنہا مبعدون، اور یہ لوگ جو ہیں وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، اور اس میں ملائکہ بھی ہیں، چونکہ مشرکین جو ہے وہ ملائکہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر کی بھی عبادت ہوتی تھی، اور اللہ ان ذوی العقول کے لیے کہہ رہا ہے اولئک عنہا مبعدون، یہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، ان کا استثناء کیا گیا۔ تو جس طرح ان کا استثناء ہوا اس طرح مولا علی شیر خدا یا کوئی بھی پاک ہستی اس دنیا میں آتی ہے اور چلی جاتی ہے، لیکن اس نے اپنے ماننے والوں کو کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کا حکم نہیں دیا، وہ پہلے سے ہی جنت میں ہیں، ان کے ماننے والے جو ہیں وہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے، اور ان پاکان امت کو صالحین کو نہیں ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ انہوں نے حکم بھی نہیں دیا اور وہ غیر ذوی العقول بھی نہیں ہے، وہ تو ذوی العقول ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ غیر ذوی العقول کے لیے بات کرتا ہے انکم وما تعبدون، اگر ہوتا من تعبدون تو پھر ذوی العقول شامل ہو جاتے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے اب اس پیچھے انکم وما تعبدون، ماں بتاتی ہے کہ یہ غیر ذوی العقول کے لیے، یعنی غیر جانداروں کے لیے۔ اور غیر جاندار کون ہے؟ بے جان کون ہے؟ بت ہیں، سورج ہیں، چاند ہیں، پتھر ہیں، ایندھن ہیں، لکڑیاں ہیں، مجسمے ہیں۔ اور ذوی العقول کون ہے؟ انبیاء، صالحین، شہداء، علماء۔ اب ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ہے ان الذین سبق لہم من الحسنی، بے شک وہ لوگ کہ جن کے لیے ہماری طرف سے الحسنی یعنی
अल जन्नत, जन्नत की खुशखबरी पहले से ही मिल चुकी है। फरमाया उलाइका अन्हा मुबादून, ये लोग जहन्नुम से बहुत दूर रखे जाएंगे। और कितना, ला यस्माऊना हसीसहा, ये जहन्नुम की चीख भी नहीं सुन सकेंगे, जहन्नुम की आहट भी नहीं सुन सकेंगे। वहुम फी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून, और फरमाया वो उन नेमतों में होंगे हमेशा हमेशा के लिए, उन नेमतों के, किन नेमतों में, जिनके उनके दिल जिन नेमतों की ख्वाहिश कर रहे होंगे कि ये हमारे लिए नेमतें होनी चाहिए। उन अंबिया और सालेहीन और शुहदा को हम उन नेमतों में नवाज रहे होंगे, और उनको खुदा मानने वालों को हम जहन्नुम में डाल रहे होंगे। ये कुरान पाक है। अब अगर कोई कहे ये जो आपने तफसीर की है और अरफान हैदरी की जो बात का आपने इस्तिदलाल कुफार मक्का से किया है, इसका सबूत क्या है? इसका सबूत है ये तफसीर कुम्मी, ये तफसीर कुम्मी। अरफान हैदरी साहब, आप तो आज हानि हो गए, अब आपको फरिश्ते पढ़ा रहे होंगे तफसीर कुम्मी भी, कि तफसीर कुम्मी खोल लेनी थी, ना खुद गुमराह होना था, ना अगलों को गुमराह करना था। इन्हीं के बारे में नबी रहमत शफी उम्मत जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ऐसे लोग आएंगे जो पहलों को गालियां निकालेंगे। फरमाया तुम उनकी महफिल से दूर रहना, उनकी मजलिस से दूर रहना, उनकी सोहबत से दूर रहना, वरना वो खुद भी गुमराह होंगे और तुम्हें भी गुमराह करेंगे। अब सुनिए, अब ये जो मैंने आपको वाकया सुनाया कुफार मक्का का, कि उन्होंने यही इस्तिदलाल किया कि फरिश्ते भी क्या जहन्नुम में जाएंगे, क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी जहन्नुम में जाएंगे, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं ईसा, और मुशरिकीन जो है वो हजरत मलाइका को खुदा मानते हैं। तो क्या हर एक बंदा खुदा अपने खुदा के साथ जो है झूठे माबूद के साथ जहन्नुम में जाएगा? तो क्या ये भी जहन्नुम में जाएंगे? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं। आइए इस बात का हवाला मैं आपको तफसीर कुम्मी, इन्हीं आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, सूरतुल अंबिया आयत नंबर 98, 99, 100, 101 और 102, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इरशाद फरमाया। अब उसकी तफसीर सुनिए क्या लिखा है, और उसकी तफसीर है वफी रिवायती। अब ये तफसीर कुम्मी है, और तफसीर कुम्मी का सफ़ा है 432 और 433। वफी रिवायत अबिल जारूद अन अबी जाफरा अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम काला, वो कहते हैं लम्मा नज़लत हाज़िल आयत वजद मिनहा अहलु मक्का वजदन शदीदन, कि जब अहले मक्का ने जब ये आयत नाजिल हुई तो अहले मक्का को बड़ा इस्तिराब हुआ इस इन आयात बय्यिना से। किन आयात बय्यिना से? कि तुम और तुम्हारे झूठे खुदा जहन्नुम में डाले जाएंगे। बड़े इस्तिराब और बड़े परेशान हो गए अहले मक्का। फदखल अलैहिम अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैरी व कुफ़ार कुरैश यखूदून फी हाज़िल आया। अब उनके पास अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैरी एक मुशरिक आया, और कुफ़ार कुरैश जो थे वो इन आयात के सबब बड़े परेशान और यखूदूना, और बड़े जनाब वाला जी अपने आप को मलामत कर रहे हैं, और यखूदूना बड़े परेशान हैं। फ़क़ाल इब्न ज़ुबैरी ने कहा अ मुहम्मद तकल्लम बिहाज़िल आया, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे ये बात की है? क़ालू नाम, उन्होंने कहा हाँ हमसे बात की है उन्होंने, कि तुम और तुम्हारे खुदा जहन्नुम में डाले जाएंगे। काला इब्न ज़ुबैरी वो कहने लगा इन इतारफ़ा बिहा ला अक़समन्ना, अगर तो उन्होंने इस बात का इतराफ़ कर लिया मेरे सामने तो मैं उनसे ज़रूर मुनाज़रा करूँगा। फ़जमा बैनहुमा फ़क़ाल या मोहम्मद अराइतल आयतल्लती क़राअता आनिफ़न, आपने जो आयत अभी पढ़ी है आप क्या इसके बारे में कहते हैं कि अफ़ीना वफ़ी आलिहतिना अम फ़िल उममिल मादियति व आलिहतिहिम, आपने जो आयत पढ़ी यानी तुम और तुम्हारे खुदा जहन्नुम में डाले जाएंगे और तुम सारे जहन्नुम में इकट्ठे होगे, उसने कहा ये जो अभी आपने आयत पढ़ी है क्या इसमें हम हैं और हमारे झूठे खुदा हैं, या गुजरे हुए जमाने के भी झूठे खुदा हैं? गुजरे हुए जमाने में भी जो कौमें इबादतें करती थी वो और उनके बनाए हुए माबूद जिनको वो माबूद मानते थे, क्या वो भी जहन्नुम में जाएंगे? काला बल फीकुम व फी आलिहतिकुम व फिल उममिल मादियति इल्ला मन इस्तस्नल्लाहु, नबी कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बल्कि उसमें तुम हो और तुम्हारे झूठे खुदा और गुजरी हुई कौमों में इल्ला मगर वो नहीं जिनका इस्तिस्ना रब्बुल आलमीन ने कर दिया है। फ़क़ाल इब्न ज़ुबैरी कहने लगा खसामतों का वल्लाह, खुदा की कसम मैं आपसे झगड़ा करूंगा। अलस्तु तस्ना अला ईसा खैरन व कद अरफ्ता अन्न नसारा याबुदूना ईसा व उम्महु, वो कहने लगा क्या आपने इस्तिस्ना किया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का खैर के साथ, जबकि हालांकि आप जानते हैं कि बेशक ईसाई जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा सैयदा तय्यबा ताहिरा नय्यरा मुनव्वरा राकिया साजिदा अफीफा महफूजा सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा की इबादत करते हैं। व इन्ना ताइफतम मिनन नास याबुदूनल मलाइका, और बेशक बहुत से लोग जो हैं, बहुत से लोगों का एक ग्रोह जो है वो फरिश्तों की इबादत करता है। अफलैसा हाउलाए मअल आलिहति फिन्नार,
کیا یہ سارے جو ہیں وہ اپنے خداؤں کے ساتھ جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ یعنی وہی عرفان حیدری والی بات، کوئی بھیج کے دکھائے حضرت علی کو، تو ابن زبیری مشرک نے بھی یہ کہا تھا، کوئی بھیج کے دکھائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ملائکۃ المقربین کو، جبکہ نبی پاک علیہ السلام اور قرآن استثناء کر چکے کہ نیک بندے تو جنت میں جائیں گے۔ اور ماں کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ غیر ذوی العقول کے لیے، بے جانوں کے لیے۔ تم اور تمہارے بے جان جھوٹے خدا جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اگر یہاں ہوتا من تعبدون اللہ تو اس سے مراد ہو سکتا تھا جاندار، انسان، جنات اور ملائکۃ المقربین، کیونکہ ان پر لفظ من کا استعمال ہوتا ہے اور ماں کا استعمال بے جان چیزوں پہ ہوتا ہے۔ اور جو عرفان حیدری نے استدلال کیا، وہ استدلال صدیوں پہلے ابن زبیری اور مشرکین مکہ کر چکے تھے۔ پتہ چلا ان کا کروڑا ملتا ہے، ان کی باتیں ملتی ہیں مشرکین مکہ سے، تو پھر ہم انہیں کیوں نہ کہیں کہ تم شرک کرتے ہو، تمہاری باتیں توحید کے منافی ہیں، دن رات تمہاری زبانوں سے شرک نکلتا ہے، تمہارے اور اہل مکہ کے قلوب یکساں ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن زبیری نے یہی بات کی نا، تو کیا یہ لوگ اپنے خداؤں کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے؟ یعنی حضرت عیسیٰ تو جنت میں جائیں گے، ملائکہ جنت میں جائیں گے، تو کیا ان کو پوجنے والے جہنم میں جائیں گے؟ یہ ابن زبیری نے بات کی عرفان حیدری کی طرح۔ فقال رسول اللہ، ہم عرفان حیدری کو وہی جواب دیتے ہیں جو صدیوں پہلے رسول اللہ نے دیا تھا۔ سنو اہل سنت کا جواب، سنو تاجدار کائنات کا جواب۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا، فرمایا نہیں، فضاحکت قریش وضاحکہ، قریش بھی ہنسنے لگے اور ابن زبیری بھی ہنسنے لگا۔ وقالت قریش، اور قریش کہنے لگے، خاصا کا ابن زبیری آپ سے جھگڑا کیا، یعنی مناظرہ کیا، جیت گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل تم الباطل، تم چھوٹی بات کہہ رہے ہو، اما جب کہ قل تم، میں نے کہا، الا من استثنى اللہ ہو، میں نے تو کہا ہے پچھلی عبارت میں، یعنی میں نے شروع میں کہہ دیا تھا، سوائے ان کے جن کا استثناء خود اللہ نے کر دیا، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے جن کا استثناء اللہ نے کیا ہے۔ وقولہ، اور اللہ کا قول ہے، ان الذین سبق لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسہا وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون، جو آیتیں میں پڑھ چکا ہوں اور ان کا ترجمہ یہ ہے جناب والا تفسیر قمی۔ اور آگے بھی سن لیں، وقولوا حسب جہنم یقولوا یقذفون فیہا قذفا وقولہ اولئک عنہا مبعدون یعنی الملائکۃ وعیسی ابن مریم، اور ہم کہتے ہیں علی بن ابی طالب۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے والے جہنم میں جائیں گے، لیکن خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنت کی لافانی نعمتوں میں ہوں گے۔ فرشتوں کو خدا ماننے والے خود جہنم میں جائیں گے اور فرشتے جنت کی لافانی نعمتوں میں ہوں گے۔ اسی طرح مولا علی شیر خدا کو خدا ماننے والے جہنم میں ہوں گے، اور خود مولا علی شیر خدا، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، اللہ کی لافانی جنتوں میں موج کر رہے ہوں گے، اور وہ جنت کے اعلیٰ مقام میں ہوں گے۔ اللہ تم شریروں کے شر سے امت مسلمہ کا ایمان محفوظ فرمائے۔